بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے سامراج شکن، ڈاکٹر محمود احمدی نژاد۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 184۔ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، جمہوری اسلامی ایران کے چینل پر لیے جانے والا انٹرویو۔ یہ انٹرویو امریکہ سے واپسی پر صدر جمہوریہ سے لیا گیا سن 2007 میں۔ رپورٹر: آپ کے اس سفر کا زیادہ وقت امریکہ اور اقوام متحدہ میں گزرا۔ اس کے ہمراہ ایک مفصل پروگرام بھی تھا، ان میں سے ایک کولمبیا یونیورسٹی میں تقریر کا پروگرام بھی تھا جو بڑا مشہور ہوا۔ آپ نے جمہوری اسلامی ایران کے صدر ہونے اور ایران کی 7 کروڑ عوام کے نمائندے کی حیثیت سے اس پروگرام میں شرکت کی، اور اقوام عالم نے یہ سب کچھ دیکھا کہ امریکہ نے کیسا رویہ اپنایا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں جناب عالی کی شرکت ہماری ملت اور ملک کے لیے کتنی فائدہ مند رہی۔ رئیس جمہور: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایران کی عظیم تمدن اور ثقافت ساز ملت کو سلام عرض کرتا ہوں۔ اگر چند نکات یہاں بیان کر دیے جائیں تو اس سے آپ کے سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ کوئی بھی قوم دیگر اقوام عالم سے جدا رہ کر ہرگز زندہ نہیں رہ سکتی۔ اقوام عالم کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بسر ہوتی ہے، اور اس سے دونوں پر تاثیر اور اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دنیا کے معاملات پر مثبت تاثر چھوڑے بغیر آپ اپنے ملک کے معاملات کو عادلانہ طور پر حل نہیں کر سکتے۔ فرض کیجئے اگر ہم اقتصادی لحاظ سے اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا پر اقتصادی لحاظ سے اپنی ترجیحات اور منصوبہ جات کو مثبت اور مناسب انداز نہیں دے رہے تو ہم اپنی اقتصاد کو بہتر نہیں بنا سکیں گے۔ یہ مسئلہ دو طرفہ ہے۔ آپ یک طرفہ طور پر اپنا کام جاری نہیں رکھتے، مگر یہ کہ جب ملی اقتصاد سے بھی بڑھ کر دنیا کی اقتصاد پر اثر انداز ہونا ہو، تاکہ آپ کی اقتصاد کا معاملہ دنیا کی مجموعی اقتصادی حالت پر مثبت اثرات چھوڑے۔ یہی بحث سیاسی موضوع میں بھی جاری ہے کہ آپ دنیا کے سیاسی ماحول میں درست اثرات دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے قومی امن اور قومی منافع کی حفاظت کر سکیں۔ اسی طرح ثقافتی پہلو سے بھی ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ ہمارا ایمان یہ کہ دنیا کے معاملات اور تعلقات اعلیٰ تمدن اور ثقافت کی بنیاد پر قائم ہونے چاہیے، وگرنہ برتری طلب کرنے کا رجحان، زیادہ لینے کا لالچ، خود خواہی اور دروغ گوئی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ انسان اور اقوام عالم اپنے تعلقات کے لیے دوستی، محبت، عدل و انصاف کی فضا قائم کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مثبت مقابلہ کریں اور پوری فضا کو تزاحم، انتقام اور مار دھاڑ سے پر کر دیں۔ اس بنا پر تمدن و ثقافت کا کام، ثقافتی تاثیر گزاری ایک بنیادی کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو بھی کردار چند اعتقادی جہاں بینی انسان اور دنیا پر غور کرتے ہوئے ادا کیا جاتا ہے، پہلے اس کی تصویر بنتی ہے، پھر اس پر عمل یا اس کے مطابق کردار ادا کیا جاتا ہے۔ اگر اس کی بنیاد فاؤنڈیشن درست نہ ہو یا ثقافتی تعلقات کی اصلاح کے لیے اس کی پیروی نہ ہو تو سیاسی اور اقتصادی صورتحال کی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ بات ایک طبعی امر ہے کہ ہمیں سیاسی اور اقتصادی فعالیت دکھانے کے لیے اپنے ثقافتی معاملات اور ان ثقافتی بنیادوں پر ہونے والے اثرات پر ایک قوی نظر رکھنی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم دیگر ممالک کا سفر کرتے ہیں، وہاں علماء، دانشور شخصیات اور ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہیں، اور اقوام متحدہ میں نے جو تقریر کی تو اس کی بنیاد بھی ثقافتی اور جہاں بینی کی ہے۔ طبعی امر ہے کہ یونیورسٹی ان معاملات کا مرکز ہوتی ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ امریکہ بالآخر دنیا کے بہت سے میدانوں میں اقتصادی اور سیاسی میدان کا ماہر جانا جاتا ہے، اور جو ایک خاص نوع کی فکر کا حامی ہے، اور اسی بنا پر وہ اپنے مخصوص امور کو سلسلہ وار چلا رہے ہیں۔ ان بنیادوں کی اصلاح سے امریکی حکمرانوں کے کردار اور رویے کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور اسی طرح تمام اقوام عالم اور سیاستدانوں اور دنیا کی ثقافتی شخصیات کے انتخاب میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ یہ بات بھی ایک فطری امر ہے کہ کولمبیا یونیورسٹی کی دعوت قبول کریں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم نہیں آ رہے۔
گزشتہ برس بھی میں کولمبیا یونیورسٹی کی دعوت قبول کر لی تھی، لیکن امریکی حکومت کے دباؤ پر یہ پروگرام ختم کر دیا گیا۔ گزشتہ برس بھی اچھا استقبال کیا گیا اور یونیورسٹی میں کافی لوگ پلے کارڈ لیے ہوئے آئے تھے۔ رپورٹر ایک ایسا ملک ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جمہوریت اور آزادی کا مرکز ہے، انہوں نے ہمیں حال میں داخل ہونے سے منع کر دیا، لیکن یونیورسٹی کا مکمل صحن اور یونیورسٹی کے گرد تمام سڑکیں طالب علموں سے بھر گئی تھیں۔ رئیس جمہور: اصل میں ہمارا پیغام تمدن و ثقافت کا پیغام ہے، اور ایران کی اصل پہچان بھی ثقافتی ہے۔ اس میں کشش ہے، ملت ایران کی بات سننے والے موجود ہیں، ملت ایران کا پیغام سننے کے لیے لوگ منتظر ہیں۔ میں نے یہ پیش گوئی کر رکھی تھی اور دوستوں سے کہہ دیا تھا کہ امریکہ اس طرح کا پروگرام کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے پوچھا آخر کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ میں نے کہا تھا کہ صبر کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ تمدن و ثقافت کے بغیر معاملات ڈیلز کو درست کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، یعنی وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ پرامن اور دوستانہ ماحول میں ایران کے تمدن و ثقافتی نظریات بیان ہوں، کیونکہ جیسے ہی یہ نظریات بیان ہوں گے انہیں فوراً قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ ان کی بنیاد فطرت پر ہے اور اس کی پشت پناہی ایک قوی منطق کر رہی ہے جس کا سر چشمہ ایک شفاف حقیقت ہے۔ بہرحال ہم نے اس پروگرام میں شرکت کا وعدہ کر لیا اور بعد میں جو ہوا اس میں آپ خود موجود تھے۔ میری نظر کے مطابق اس پروگرام میں شرکت سے جو حاصل ہوا وہ ہماری ملت کے لیے بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو مثبت ثقافتی اور علمی تعلقات کے خواہاں ہیں، ہم ان کا نام معاہد اور عدل و انصاف طلب کرنے والا رکھتے ہیں، کیونکہ ایک معاہد انسان دنیا کو درست نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کی نگاہ توحیدی ہوتی ہے کہ جو حقیقی اور واقعی ہوتی ہے، جو کمال خوبیوں، زیبائیوں، دوست رکھنے والوں، عدل و انصاف چاہنے والوں، اثار و فداکاری کا موجب ہے۔ میرے خیال کے مطابق جو ہمیں حاصل ہوا وہ ایک عظیم چیز تھی، حتیٰ جو ہمیں حاصل ہوا ہمیں اس کی وسعت کا خود اندازہ نہیں تھا، اگرچہ اجمالی طور پر مجھے معلوم تھا کہ میرا وہاں جانا آسان نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ بھی معلوم تھی کہ امریکی اور صہیونزم حکمران حتماً اسے برداشت نہیں کریں گے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا صدر جو ثقافتی اور یونیورسٹی کے روپ میں بڑی صراحت کے ساتھ ملت ایران کے نظریات بیان کرے گا، تو وہ اس پر راضی نہیں تھے کہ میں بغیر کسی واسطے کے ایک پرخلوص ماحول میں ان کے آمنے سامنے آ کر بات کروں۔ البتہ بعض نظریات ایسی بھی ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں ان کی دعوت اسی غرض سے تھی کہ اس پیغام کو خراب کریں، اس کام کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ ہمارے وہاں جانے سے ایک ہفتہ قبل اس یونیورسٹی میں 3 امریکی چینلز نے نفسیاتی جنگ کا آغاز کر رکھا تھا۔ میرا اور ملت ایران کی شخصیت کو خراب کرنے کا پروگرام بن چکا تھا، حتیٰ ہماری فعالیت، تاریخ و ملت ایران کے تمدن پر جھوٹ اور تہمت کے ذریعے وہ اس کوشش میں تھے یا میں یہ محسوس کر لوں کہ وہاں حالات ٹھیک نہیں، اس لیے نہ جاؤں، یا اگر میں چلا گیا تو وہاں پر مختلف پرہجیان گروہوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور تخریبی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی یونیورسٹی کے چانسلر کی طرح وہی بات کریں جو اس نے کی۔ آخرکار جو کچھ ایک ہی شخص کہہ سکتا تھا جسے انہوں نے استعمال نہ کیا ہو، اس لیے کہ وہ تمدن و ثقافت اور ثقافتی تعلقات کے بارے میں اپنی گہری کمینگی کا اظہار کر سکیں۔ وہ ہمیں ایک دوراہے پر لے آئے تھے، اس لیے یہ فطری بات تھی کہ ہم پہلے راستے کا انتخاب نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں سرکاری طور پر دعوت دی گئی تھی۔ اصرار کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک یونیورسٹی ایرانی صدر کو دعوت دے اور وہ کہے کہ میں تو نہیں آ رہا۔ حقیقت میں یہ تمام دعووں کے سامنے جھکنا اور ملت ایران کی فکری بنیادوں کی شکست تسلیم کرنا تھا۔ مجھے جانا چاہیے تھا، میں چلا گیا اور واقعہ پیش آیا۔ میری نظر میں یہ ایک الہی منظر تھا، یعنی خدا چاہتا تھا کہ بدخواہوں کو سب کے سامنے عیاں کر دے۔ اگر انہیں اس واقعے کے ہونے کا 10% بھی یقین ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے اور اتنی سرمایہ گزاری نہ کرتے۔ یونیورسٹی اور اس کا چانسلر نام اور مقام کے اعتبار سے تو ایک علمی، اکیڈمک اور ثقافتی شخصیت ہوتی ہے۔ اس طرح ان کے تمام شعار جو آزادی فکر، اطلاعات کی آزادی کو میری نظر کے مطابق پوری دنیا نے دیکھ لیا، اور یہ دونوں منظر مکمل طور پر موجود تھے۔ ایک منظر جس میں 100 یا 200 برس قبل جو شعار دیے گئے تھے، خاص طور پر ان آخری 50 یا 60 برسوں میں اطلاعات کی آزادی، انسانوں کا احترام، افکار کی آزادی، آزادانہ گفتگو،
فکر کرنے کی آزادی، یہ سب چیزیں ایک ہی جگہ اکٹھی ہو گئیں۔ اور دوسری طرف پیام توحید کی مظلومیت، ملت ایران کا پیغام اور ملت ایران کی ذاتی اہمیت جو اس کی ثقافت میں موجود ہے، جو اقوام عالم کے درمیان تعلقات قائم کرنے کا بہترین ذریعہ بن سکتی ہے، جس میں عشق و دوستی، انسانیت، دوسروں کا احترام، تحمل، دوسروں کو سننے کا حوصلہ، جواب دینا، امن و سکون، دوستی کا ماحول ایجاد کرنا، انتقام اور ہٹ درمی کو ختم کرنا ہے۔ دوسری تعبیر کے مطابق وہ سب چیزیں جو آج انسانیت کے لیے ایک نمونہ بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے سائن بورڈ کے ذریعے ایک معمولی اور مختصر سے عرصے میں خوبصورت طریقے سے انسانیت کے سامنے اس کی تصویر کھینچ دی۔ میرے خیال کے مطابق اتنے وسیع پیمانے پر اسے منعکس کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہاں پر مظلومیت اور حقانیت کا دفاع کرے اور بدخلقی، بدفطرتی اور دروغ گوئی کو رسوا کرے۔ اگر میں جزیات بیان کرنے لگوں تو اس کے کئی باب بن سکتے ہیں۔ یہی کہنا کافی ہوگا کہ کولمبیا یونیورسٹی کے پروگرام کے بعد میری 15 یا 16 ملاقاتیں مختلف شخصیات سے ہوئیں۔ اسی طرح راہداریوں میں یا راستے میں جن سیاسی یا ثقافتی شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں، اسی طرح ذرائع ابلاغ کے مختلف نمائندوں نے جو تصاویر اتاری، مختلف لوگوں نے جن میں مرد و عورت، سیاسی و غیر سیاسی، ثقافتی، خاص طور پر جوانوں نے جو پہلی بات کہی وہ اسی پروگرام کے بارے میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی زبردست پروگرام تھا، اس پروگرام نے ہمیں اہمیت و شخصیت عطا کی ہے، ہمیں قابل اعتبار بنا دیا، انسانیت کو عزت مل گئی ہے۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کا احمدی نژاد سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میں ملت ایران کا ایک عام فرد ہوں اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ ملت ایران کے پیام اور حقانیت کا دفاع کروں، ملت ایران کی بات کرتا ہوں۔ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں ملت ایران جانتی ہے کہ یہ ان کی ہی بات ہے۔ اکثریت یہ سوچتی ہے کہ جیسے وہ خود بات کر رہے ہیں۔ میں ملت ایران کا ادنیٰ مسافر ہوں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ اس منظر سے احمدی نژاد کو نکال بھی دیں، میں تب بھی مطمئن ہوں کہ ملت ایران میں سے ہر شخص اسی رد عمل کو ظاہر کرے گا۔ البتہ یہ ملت ایران سے مختص نہیں، اسی دلیل کی بنا پر یہ پوری دنیا میں منعکس ہوا۔ بہت سے صدور نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ٹی وی پر یہ منظر دیکھا تو سر فخر سے بلند ہو گیا اور یہ محسوس کیا کہ دنیا بدل رہی ہے، یعنی دنیا میں ایک نئی نظر، ایک نئی حقیقت طلوع ہو رہی ہے۔ ثقافتی اور سیاسی لحاظ سے ایک مرتبہ پھر ملت ایران نقطۂ عروج پر جا پہنچی اور ملت ایران کی عظمت ظاہر ہو گئی۔ وہاں موجود ایرانیوں کی اکثریت نے میرا ساتھ اور اسی طرح سے آپ کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور عشق و محبت سے لبریز لہجے میں کہا کہ ملت ایران کتنی اچھی ہے کہ ہم عزت کا احساس کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ملت ایران کے لیے یہاں پر ایک نتیجہ دوں۔ ملت ایران کو اپنا قدر شناس ہونا چاہیے۔ ثقافتی بلندی اور اسے ممتاز مقام ایک رات یا ایک لمحے میں حاصل نہیں ہوا، یہ صدیوں اور برسوں پر مشتمل ملت ایران کے علماء اور بزرگوں کی تربیت و مہارت سے حاصل ہوا ہے۔ خود ملت ایران اس اہمیت و اعتقاد ایرانی ثقافت کو اہم سمجھتی ہے۔ ملت ایران اس ماہ مبارک رمضان میں دیکھ لیجیے کہ کس قدر اہتمام کرتی ہے۔ بعض اسے اہم نہیں سمجھتے، حتیٰ وہ لوگ جو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے وہ بھی ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتے، اور جو مریض ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ماہ رمضان سے بے بہرا ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان ماہ ضیافت الہی ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ رحمت الہی ہے کیا؟ یہی خدا پرستی، محبت، عشق، ممتاز انسانی صفات ہے کہ جو انسان کے دل میں جگہ پاتی ہیں، جس سے افکار و کردار کی اصلاح ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ رحمت الہی فقط مادی روزی میں اضافہ کرتی ہے، یہ بھی ہے کیونکہ اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اصل میں انسان کے لیے معنویت، رحمت و برکت میں اضافے کا باعث ہے۔ جب ایک ملت کئی برسوں سے ماہ رمضان یا محرم الحرام یا صلہ رحم یا بڑوں کے اہتمام کرتی ہو، ان کے ہمراہ جو ملت ایران کی جو تربیت ہو جاتی ہے، اور جب کسی خاص مقام پر بغیر کسی تمہید کے ملت ایران کی نمایاں خصوصیات دوسروں کے ہمراہ رکھیں تو اس وقت فرق معلوم ہو جائے گا۔ البتہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قومی تعصب کی بنا پر نہیں، کیونکہ ملت ایران خود مختلف اقوام پر مشتمل ہے، اگرچہ سب ایرانی ہیں، یہ تعصب نہیں، اور میرے خیال میں اس کا تعلق ساری انسانیت سے ہے۔ جس طرح زندہ رہنے کے لیے یہ دنیا سب سے متعلق ہے، تمدن و ثقافت
بھی سب متعلق ہے، ایسا نہیں کہ یہ فقط ہم پر ہی منحصر ہے۔ جس طرح اس پروگرام میں یہ سب انسانیت کی خدمت کے قرار پایا، یہ بھی ممکن تھا کہ یہی پروگرام ایک نزا یا سنگین انتقامی کارروائی میں بدل جانا، لیکن ملت ایران کی خصوصیات نے اسے تمام ملتوں کی دوستی اور محبت میں بدل دیا۔ یعنی یہ ملت ایران کے اختیار میں یا فقط اس پر منحصر نہیں، یہ مواقع اور رحمت تمام اقوام عالم کے لیے ہے۔ میں ملت ایران بالخصوص جوانوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی قدر و قیمت جان لیں اور ان صفات کو تقویت دیں۔ یہ چیزیں آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان خصوصیات پر فخر کرنے اور انہیں پھیلانے کا مناسب موقع فراہم کر دے گا۔ جس طرح اس سفر میں اللہ تعالیٰ اس منظر کو جو دشمن کے ملت ایران کے لیے بنایا تھا، اسے ملت ایران کے باعث فخر بنا دیا۔ ایک نصیحت بعض امریکی حکمرانوں کو بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کیوں یونیورسٹی کی ایک شخصیت پر اتنا دباؤ ڈالا کہ اس نے مجبور ہو کر اپنی یونیورسٹی کی حیثیت کو داغدار کر ڈالا؟ البتہ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ ثانیہ کا اسے قصوروار قرار دے کر قربان کر دیا جائے گا، لیکن یہ اہم نہیں کہ کیا ہوگا، اہم چیز یہ واقعہ تھا جو ہوا۔ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک ملت کے لیے اتنا جھوٹ اور تہمت کس لیے؟ آپ نے بارہا اس کا تجربہ کیا اور کوئی نتیجہ نہ مل سکا۔ آپ بھی ان معانی کی طرف پلٹ آئیں۔ برداشت کرنے کا نعرہ لگاتے ہو تو پھر برداشت کرو، قوموں کے احترام کا نعرہ لگاتے ہو تو پھر اس پر عمل کرو۔ آپ یونیورسٹی والوں کا احترام کرتے ہیں، آپ میں اتنا حوصلہ بھی نہیں تھا کہ آپ کی یونیورسٹی کے لوگ وہ جو بات کر سکیں، اور پورا سال آپ بات کرتے ہیں۔ آپ نے چاہا کہ اس پروگرام میں ایسا کام کریں کہ اس کی کوئی بھی بات نہ سن سکے، اور ذہنوں کو اس قدر مخدوش کر دے کہ اگر کوئی بات سن بھی لے تو اسے اس پر اثر نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ اس کا وقت تو گزر چکا۔ اسی واقعے نے یونیورسٹی کے علمی معیار اور اقوام عالم کو بلندیوں پر پہنچا دیا۔ میرے خیال میں اس کے بعد یونیورسٹی کے تعلقات میں بڑی تبدیلیاں واقع ہوں گی۔ رپورٹر: جب کولمبیا یونیورسٹی کے چانسلر نے آپ کے ساتھ بے ادبی کی تو آپ ایک انسان کی مانند ناراض نہیں ہوئے اور یہ بھی نہیں سوچا کہ اس پروگرام کو یہیں چھوڑ دوں یا جاری نہ رکھوں یا وہی رویہ اپناؤں جو انہوں نے اپنایا ہے؟ رئیس جمہور: فطری بات ہے کہ اس وقت مختلف انواع کے افکار انسان کے ذہن میں آتے ہیں، لیکن میں نے یونیورسٹی کے چانسلر کو، جو میرے قریبی بیٹھا تھا، کہا مجھے آپ پر انتہائی افسوس ہے۔ مجھے ان پر زیادہ افسوس تھا، وہ جتنا آگے بڑھ رہا تھا اتنا ہی مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ رپورٹر: آپ ایک عام انسان کی طرح مسکراتے رہے۔ رئیس جمہور: میں ہنس رہا تھا، حقیقت میں افسوس زیادہ ہو رہا تھا۔ دوسری طرف میں سوچ رہا تھا کہ سیاسی اعتبار سے یہ سادہ لوگ اور ابتدائی اسٹیج پر ہیں۔ وہ جتنا آگے بڑھتا رہا میرے لیے اتنے ہی بات کرنے کا موقع بڑھتے گئے۔ وہ جتنا آگے بڑھتا رہا میرے لیے اتنے ہی بات کرنے کے مواقع بڑھتے گئے، کیونکہ ہماری باتیں واضح اور روشن ہیں۔ ہم تو جھوٹ نہیں کہتے اور نہ ہی کسی کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ وہ جتنا آگے بڑھتا رہا میں دیکھتا رہا، والی بال ایک کھیل کے منظر کی طرح کہ کتنے پاس ایک دوسرے کو دیتے ہیں، لیکن میں ایک ہی اشارے سے ان سب کو سیاسی لحاظ سے زمین پر پٹک سکتا ہوں۔ میں مطمئن تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا اور حق آشکار ہو کر رہے گا۔ میرا دل اتنا مطمئن تھا کہ میں بڑے آرام و سکون سے رہا، اور میرا دل ان کے لیے زیادہ کڑتا رہا کہ انسان کو آخر کتنا گھٹیا بننا چاہیے، اور بعض حکمران انسانی حیثیت سے اتنا نیچے گر جاتے ہیں۔ میرا دل زیادہ اس پر کڑتا تھا اور مطمئن تھا کہ اس واقعے میں ملت ایران کی عزت آشکار ہو جائے گی۔ رپورٹر: آپ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جانا چاہتے تھے، ذرائع ابلاغ میں اس پر بھی باتیں ہوئیں اور اختلاف نظر سامنے آیا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رئیس جمہور: ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ دروغ گوئی سے کام لے کر مجھے اسامہ بن لادن سے ملا دیں، یا یہ بتانا چاہتے تھے کہ ٹینکوں کے ذریعے انسانوں کا قتل کرتا ہوں اور یہ ایک نفسیاتی چال ہوتی ہے۔ 11 ستمبر کا واقعہ ایسا ثانیہ تھا کہ جو بڑی تبدیلیوں کا موجب بنا۔ اس کے بہانے سے یہ افغانستان اور عراق پر قبضہ کر گئے اور ہزاروں انسانوں کو قتل کر دیا۔ اس لیے فطری سی بات ہے کہ ہمیں بھی اس پر مناسب رد عمل ظاہر کرنا چاہیے۔ گزشتہ برس بھی میں جانا چاہتا تھا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس سال بھی جانا چاہتا تھا تاکہ متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی کروں اور ان کا احترام کروں اور اپنی رائے سے آگاہ کروں کہ یہ دنیا میں حادثہ غلط مینجمنٹ اور غیر انسانی
طریقہ کار کا نتیجہ ہے۔ ہمیں اس کی وجوہات تلاش کرنا ہوں گی کہ آخر یہ حادثہ کیوں ہوا۔ کہیں اسے بھی 20 برس کے بعد ہولوکاسٹ کی مانند ایک بت بنا لیں اور اس کے بہانے سے قتل عام کریں اور کسی کو یہ بند ڈبہ کھولنے کی اجازت نہ دیں تاکہ کسی کو یہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ 11 ستمبر کو کیا ہوا تھا، یا فقط 11 ستمبر کے ساتھ ایک ایسا مقدس حکم پاس کر دیں کہ اگر کسی نے اسے قبول نہ کیا تو وہ کافر ہے، اور اگر کسی نے قبول کر لیا تو وہ ان جرائم میں ہمارا ساتھ دیں۔ میں اپنی آراء بیان کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس واقعے کی روشنی میں امریکی عوام کے ساتھ ایک محبت آمیز رابطہ برقرار رکھوں۔ اس سے یہ موضوع کھل جاتا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو۔ اب آگے صفحہ نمبر 194 سے ڈاکٹر محمود احمدی نژاد کے دورہ امریکہ کی تصویری جھلکیاں ہیں جو کہ بظاہر ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہیں۔ اس کے سے آگے بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 205 پہ۔ ڈاکٹر محمود احمدی نژاد کے نام پوری دنیا بالخصوص امریکی عوام کی طرف سے لکھے گئے خطوط۔ پیش گفتار کی جنگ میں ایرانیوں کی فتح اور مقتدر قوتوں کی شکست۔ کولمبیا کی نبرد آزمائی کے مختلف مناظر اور متعدد وجوہات کی بنا پر قابل تحقیق و بیان ہیں۔ اس نبرد آزمائی کی جامعیت اور تمامیت نے کولمبیا کے مسئلے کو دو طرح سے اس وصف اور ظرفیت کے قابل بنا دیا ہے۔ کولمبیا کے واقعے میں ایران اور امریکہ کے آمنے سامنے آنے پر جو سیاسی اور بین الاقوامی آثار مرتب ہوئے، اس سے صرف نظر کرتے ہوئے اس پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس لحاظ سے اس پیش گفتار میں اصل سوال یہ ہے کہ کولمبیا میں ہونے والے اس میٹا فزیکی نبرد آزمائی کی زبان کو سمجھا جائے کہ اس زبانی جنگ میں کون کامیاب رہا اور اس کے اسلامی اور ایرانی شخصیت پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ اس گفتار سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ دنیا کی معروف سفارتی زبان کو ذاتاً ایسے عناصر نے بنایا ہے جو طاقت اور دولت کی وجہ سے مسلط ہیں۔ جب وہ انسانوں کا سامنا کرتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ایسی سفارت کی زبان تصویر کا ایک پہلو دیکھتی ہے اور اجتماع کا سامنا نہیں کر سکتی، اور انسانی حقیقت اور اس کی روح کے مقابلے میں تناقض اور اندرونی خلفشار کا اظہار کر بیٹھتی ہے۔ اس گفتار کا نظریہ یہ ہے کہ انقلاب کی نئی حکومت جو ڈاکٹر احمدی نژاد کی سربراہی میں ہے نے اس پنڈورا باکس کو کھولا اور انقلاب اسلامی کی حقیقی زبان کو افکار کے میدان میں بیان کیا اور سفارتکاری زبان سے تمام ملتوں اور حکومتوں کو آشنا کیا کہ یہ زبان فطرت ہے جو لسانی جھگڑوں سے مبرہ ہے۔ بطور اجمال یہ کہا جا سکتا ہے کہ فطرت انسان کی ایسی صفت اور خصوصیت ہے کہ جو انسانوں کے اندر سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ صفات خارجی عوامل اور مصنوعی آراستگی اور پوشیدگی سے نہیں ہوتی، اگرچہ یہ صفت حجاب میں رہ سکتی ہے یا یہ مستور ہو جائے، اس کا امکان ہے۔ اس صورت میں ایسی غیر فطری زبان اور گفتار اور سیاست فطرت کے مقام سے خارج ہو جاتی ہے، جو ذاتی زبان نہیں اور طبعاً انسان کی فطرت ثانیہ اور فرع کا جزو عرض ہوتی ہے۔ امام خمینی کی نظر میں فطرت زبان بے حجاب اور بے رنگ ہے۔ زبان رنگ صورت گیری کی ایک نوع ہے جو ماڈرن رنگ میں رنگی گئی ہے، جس نے دوسرا رنگ اختیار کر رکھا ہے۔ اس صورت میں یہ فرعونی زبان ہوگی جو اس دور کے ممتاز اور ہر چیز پر قبضہ کرنے والوں کے ساتھ مختص ہوتی ہے، جو اس دور کی فطری و عمومی زبان سے نبرد آزما اور جنگ کے لیے تیار رہتی ہے۔ لیکن زبان فطرت ایسی واضح ہے کہ اسے پوشیدہ رکھنا اور چھپانا ممکن نہیں۔ اس لحاظ سے انقلاب اسلامی کے معمار اور نظریہ پرداز نے ایسے افکار کے ذریعے کہ اگر فرعون موسیٰ کے ساتھ جنگ کے لیے نکل آیا تو یہ اس وجہ سے تھا کہ فرعون نے غیر فطری امور سے تعلق جوڑ لیا تھا اور اس پر فطرت پوشیدہ رہی اور حقیقت زنگ آلود ہو گئی۔ امام خمینی نے اسی زبان سے اس مسئلے کو سمجھایا کہ اس دنیا کی تمام مشکلات اور تنازعات لسانی اور حقیقت سے گریز کی وجہ سے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت اور عمومی رہنے کی زبان میں تو کوئی تنازع نہیں،
کیونکہ یہ زبان کسی قسم کے تعلق کے رنگ میں نہیں رنگی گئی اور نفسانی ہوا و ہوس سے آری ہے، لیکن دنیا کی موجودہ سفارتی زبان طاقت اور اقتدار کی زبان حقیقت کو بدلنے کے لیے ایسی ادبیات عام کی گئی ہیں کہ جو جنگی تخریب کاری کی کمیت اور سودے بازی کی کیفیت کے علاوہ سفارتی لابی کی مرہون منت ہے۔ ایسا سیاسی نظام ہے کہ جو زبان پر قناعت نہیں کرتا اور نہ ہی ثقافتی مفاہمت کو سمجھتا ہے، بلکہ طاقت پر بھروسہ کرتا ہے۔ لیکن انقلاب اسلامی کے معمار کبیر نے ایسی منطق کی بنیاد رکھی کہ زبان فطرت جو کہ عمومی زبان ہے، ہر جگہ پوری دنیا میں سمجھی جاتی ہے، جس کا نظام اور انتظام قانون الہی اور نظم پر استوار ہے۔ یہ حکومت کا دورہ نہوم ہے۔ اس کی سفارت کاری نے اس مرتبہ اپنی فعالیت اور خلاقیت سے غلبہ حاصل کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ ایران اور دیگر دنیا کے درمیان کسی قسم کی جنگ یا تنازع موجود نہیں۔ دوسری طرف ہماری گفتار اور زبان نے ایسی سفارت کاری کا مظاہرہ کیا کہ جس کی بنیاد نہ تو کسی تنازع پر تھی اور نہ ہی تخریب کاری کی قدرت اور نہ ہی بم بنانے پر اور نہ ہی جنگی پالیسی پر، بلکہ انسانی مفاہمت، فطرت اور حقیقت پر انسانوں کو اپنا مخاطب قرار دیا ہے۔ ہم زبانی لحاظ سے غنی ہیں، جو ہماری ملی مقبولیت خاص طور پر انقلاب اسلامی کے مقاصد اور رہبر حکیم انقلاب کے نظریے کا مظہر ہے۔ اب عملی میدان میں عظیم مقاصد کی کامیابی اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ حکومت کے دورہ نہوم نے سفارت کاری کے دورہ ہشتم اور اس سے پہلے کے دورے کو جب اپنی تحویل میں لیا تھا تو اس وقت مغرب ایران کی عظیم ملت کے ساتھ مذاکرات کے دوران تنقیدی طرز عمل اپناتا تھا۔ دوسری طرف حکومت کے دورہ نہوم نے سفارت کاری کی دنیا میں اس وقت قدم رکھا جب دنیا میں حبس اور پابندیوں کا دورہ تھا اور دنیا پر میکانیکی طریقے سے زبانی آئین حاکم تھا۔ قدرت اور اقتدار کی زبان کی حکمرانی تھی۔ اقتدار کی زبان حکم دیتی تھی کہ اے اقوام عالم، اے حکمرانوں، یا ہمارے ساتھ آؤ یا ہمارے خلاف، تیسرا راستہ یا کوئی اور شک موجود نہیں۔ یہ زبان پابندی کا دور تھا۔ مغربی حکومتیں خود کسی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتی تھی، وہ ہمیشہ خود کو صاحب حق سمجھتے تھے، ایسے حقدار کی طرح کہ جن کی کوئی ذمہ داری نہ ہو، ایسے اربابوں رب کی جمع کی طرح دنیا سے مخاطب ہوتے تھے کہ جیسے ان کی رعیت ہوں اور حکم نامے صادر کرتے تھے۔ ملتوں کے حقوق سلب کرنا اور انہیں امتیاز سے محروم کرنا اور اسی دوران دوسرے گروہ کو بے حساب بخش دینا۔ لیکن حکومت کے دورہ نہوم کے دوران یہ رسم اور منطق کہ جہاں پر ایک ہی بولنے والا ہو کو سنجیدہ لیا اور اس کی بنیاد ہلا کے رکھ دی۔ حکومت کے دورہ نہوم نے انقلاب اسلامی کے باطن سے رجوع کرتے ہوئے سفارت کاری کی دوبارہ حقیقت پر مبنی اصطلاحات کیں۔ ادبیات انقلاب اسلامی کے منظر اور فطرت کو محور بناتے ہوئے ڈیجیٹل اور میکانیکی زبان جو دنیا کے نظم پر مسلط تھی کو عبور کر لیا اور طاقت کی زبان بولنے والی منطقی سوالات اٹھائے۔ اگرچہ قدم دیر سے اٹھا، البتہ مغرب کے رویے سے لوگ تنگ آ چکے تھے اور حقیقت سننا چاہتے تھے اور حقیقت پسند وجدان کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ دنیا کے لوگ بش، بلیئر اور شیرون کے انداز ون مین شو سے تھک چکے تھے، لہٰذا ایسی گفتار یا منطق کو دل سے لگا لیا جس نے زبان اور نظام قدرت کی ان تاریک جھروکوں میں روشنی کی کرن دکھائی۔ صدر محترم کی طرف دنیا کے ساتھ گفتگو خاطر زبان فطرت کا بین الاقوامی زبان کے عنوان سے انتخاب کرنا اقوام عالم اور حکومتی افراد کے ساتھ ملنے کا بہترین راستہ ٹھہرا۔ صدر محترم نے زبان فطرت کو جو کہ بین الاقوامی زبان ہے کو منتخب کیا۔ اس کے ذریعے اقوام عالم اور حکمرانوں سے مخاطب ہوئے جو ان لوگوں سے ملنے کا بہترین طریقہ ٹھہرا۔ زبان فطرت کا محور حقیقت ہے، جبکہ دنیا کی سیاست اور سفارت کاری کی زبان کا محور سیاست ہے۔ زبان فطرت انسان کی تمام احتیاجات کا جواب دیتی ہے، لیکن سیاست کی زبان فقط چند لوگوں یا چند ممالک کی احتیاجات کو پورا کرتی ہے۔ اس زبانی منطق کے دور میں متاع خوب سب کے لیے خوب ہے اور بدی و خسران بھی سب کے لیے نقصان دہ ہے، چاہے یہ زبان علیگر
چاہے یہ زبان علیگہ رشید کے عمل سے کشید کی گئی ہو، اسی طرح احمدی نژاد یہ سمجھ گئے کہ موجودہ رائے سیاسی زبان ایسی زبان ہے کہ جس سے دنیا تھک چکی ہے اور چند درجے نیچے آ گئی، اور اخلاقی سیاست کو اپنانے کے بجائے اخلاق سیاسی سے ماہیت کو بدل دیا گیا ہے۔ اس طرح ملت کی پشت پناہی سے وہ تیار ہو گئے کہ زبان، فطرت اور حقیقت کو سفارت کاری کی بھول بھلائیوں سے جدا کریں، کیونکہ دنیا میں سیاست کی حالت اور دستور زبان کی کیفیت اس طرح ہو چکی ہے کہ لوگ اسے درست نہیں جانتے، جبکہ حقیقت پسند لوگ جس سے سفارت کاری کی زبان کو جائز زبان اور حقیقت کی مانند جانتے ہیں، وہ اس سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ پارٹ نمبر 11 کا اپنے اختتام کرتے ہیں۔